الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، عروج سے بہرور کرتی ہے اور اللہ کے رحمت کا بندے کو مستحق بناتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں ہماری طرف سے کسی قسم کی گستاخی جاننے اور انجانے میں نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ جب بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو تو یہ تعلق کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، یہ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، یہ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس سوال کا جواب بھی ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے۔ اس بات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کی 4 صورتیں واضح طور پر قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کریم علیہ السلام کی تعظیم ہو، دوسرے آپ سے محبت ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کریم علیہ السلام پر اور آپ کی رفاقت کی اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی، اور جو دین اور مذہب اور شریعت یعنی کہ اسلام آپ لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ بامراد ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو 4 چیزیں اس آیت شریفہ سے واضح ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کس طرح کا ادب نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے ہونا چاہیے، قرآن شریف کی دیگر آیات کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب گفتگو کریں تو آپ کی آواز سے آواز بھی بلند نہ ہو،
حضور کریم علیہ السلام راستے سے چل رہے ہوں تو امتی کے لیے چاہیے کہ حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ حضور کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو آپ پر درود شریف پڑھا جائے اور اپنی عبادتوں کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کو پہنچایا جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہے، یہ آپ کی تعظیم ہے جو قیامت تک ہر امتی کو برتنا چاہیے۔ ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہونا چاہیے۔ اور جہاں کہیں پر بھی ان چیزوں میں نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں ذرا سی بے ادبی ہوگی تو اگرچہ ظاہر ایمان باقی رہا ہو لیکن اس کے اعمال کا ثواب اس سے ختم کر دیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کہ جانے انجانے میں بھی اگر نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہوگی، اللہ رب العزت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کن مشقتوں کے ساتھ تم نے عمل صالح کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کے ثواب کو اکارت کر دیں گے، حفظ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو امتی کو چاہیے کہ کسی بھی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی نہ کرے اور آپ کی بے ادبی نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بے ادبی کا تعلق ایسا ہوگا، یعنی یہ کہ آپ کا ذکر نامناسب طریقے پر کیا جائے یا آپ کے لائے ہوئے دین اور مذہب کے کسی مسئلے کو، کسی حکم کو کمتر سمجھا جائے، یا حضور کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور طریقے کو، کسی اور قوموں کے بتائے ہوئے طریقے کو، ان کے اعمال کو بہتر سمجھا جائے اور نعوذ باللہ حضور کریم علیہ السلام کی سنت کو اس سے کمتر سمجھا جائے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہے اور بے تعظیمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ سے بندہ محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ دوسری چیز، حضور کریم علیہ السلام سے محبت کا تعلق ہو، دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو، اور یہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ، تمام رشتہ داریوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو۔ قرآن شریف میں اس کو واضح کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے احادیث شریفہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک چیز کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ کن کن کی چیز انسان کے دل میں گھر کر سکتی ہے اور کن کن کی محبت کا شکار ہو کر بندہ دین اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے رک سکتا ہے، یا کون کون سی محبتیں ہو سکتی ہیں جو بندے کا دل اپنی طرف کھینچ لیں گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان محبتوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جائے گی، اور بندے کو خاص طور پر ان رشتہ داریوں اور ان چیزوں سے محبت کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی محبت سے یہ محبتیں غالب نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو، ورنہ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر عذاب کے حوالے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں کہلوایا ہے، تفصیلاً کہلوایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اگر زیادہ ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کامل نہیں ہے، اور قریب ترین رشتہ داری یہی ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوگی یا بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوگی، تو یہ محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے کسی حکم کے پورا کرنے میں آڑے نہ آئے، یہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے اپنے عمل سے واضح کیا ہے کہ اللہ کی محبت اس قدر دل میں ہونی چاہیے، اور حضرت صحابہ کرام نے واضح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان محبتوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بڑھاپے کی حالت میں ایک سہارا، ایک اولاد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، اور باپ نے اپنی ساری محبتیں نچھاور کی اپنے بیٹے پر، بیٹے کے دل میں بھی اپنے باپ کی محبت ہے، اپنے لیے ایک وصایہ سمجھتا ہے اپنے باپ کو، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو، تو بیٹا اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے رکاوٹ نہ ہو سکا،
نہ باپ کے لیے اپنے بیٹی کی محبت اللہ کا حکم پورا کرنے سے رکاوٹ بن سکی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے معیار یہی بنایا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے زیادہ نہ ہو، بیٹے کے لیے باپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے زیادہ نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات اور شریعت مطہرہ کے حکم کے پورا کرنے میں یہ محبتیں رکاوٹیں نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائیوں کی محبت اور تمہارے جوڑوں کی محبت۔ بسا اوقات ماں باپ کے بعد جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے یا جس سے قریبی رشتہ داری اور لگاؤ ہوتا ہے وہ بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اور سال بعد سال بھی اگر ملاقات نہ ہوا کرتی ہو لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ یہ خون کا رشتہ ہے، بھائی بہرحال بھائی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر سال نہ ملے ہوں، محبت بجھ گئی ہو، یا مل جل کر رہتے ہوں، محبت اپنی عروج پر ہو، بھائی اپنے بھائی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بھائی کی محبت بھی اللہ کی محبت سے زیادہ نہ ہو، یعنی یہ بھائی کی محبت دین اسلام کا کوئی حکم پورا کرنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ بھائی کی محبت میں اگر انسان اکثر لوگوں پر ظلم کر دیتا ہے یا مالی معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز کو باقی نہیں رکھتا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان احکامات کے پورا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت غالب ہونا چاہیے، بھائی کی محبت دین اسلام کے تقاضے کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد جو محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے جوڑن سے ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے، یہ محبت ہونا چاہیے۔ اس محبت کی دین اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا سبق دیا ہے کہ اپنے جوڑوں سے محبت کی جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس محبت سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، یعنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کی محبت لازم اور ضروری ہے، لیکن دین اسلام کا تقاضا پورا کرنے میں اگر شوہر کی محبت رکاوٹ بنتی ہو تو پھر ایمان کی کمزوری ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی محبت لازم اور ضروری ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن یہی محبت اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت گزاری کے لیے رکاوٹ بن جائے تو پھر انسان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خیر باقی رہ جاتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی خیر باقی رہ جاتا ہے۔ تو بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہو، اور اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں کی محبت سے بھی زیادہ مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اس کے بعد ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ جن کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر دین اسلام کے تقاضے ان پر ان کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایسے مال جن کو تم نے محنت سے کمایا ہے، یہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ بسا اوقات دین اسلام کا تقاضا پورا کرنے سے تم رک جاتے ہو، اور انسان کے دل میں مال کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سورۃ العادیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو مال کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان یا تو ضروری خرچوں میں جہاں پر خرچ ہو مال کے خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے، یا جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر نفقات واجبہ رکھے ہیں جہاں پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کا اسے حکم ہوتا ہے وہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے۔ وجہ بنتا ہے یہ مال جس کو اس نے محنت سے کمایا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایسی تجارت جس میں نقصان کا ڈر انسان کو لگا ہوا ہے، چاہے جس کسی مشغولیت اور مصروفیت میں ہو برابر اسے اپنی تجارت یاد رہتی ہے، کتنا تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان مجھے لاحق ہو رہا ہے، اس تجارت کی فکر اسے ہمیشہ دامن کی رہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے وہ معاملہ کر رہا ہو، چاہے رشتہ داریوں اور تقاریب میں شریک ہوا ہو، لیکن اس کے دماغ پر ہمیشہ اس کا کاروبار اور اس کی تجارت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تجارت جس میں نقصان کا ڈر ہے ہمیشہ تمہارے دماغ پر چھائی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو اس سے اللہ رب العزت نے تمہاری روزی روٹی وابستہ کی ہوئی ہے، تمہارے اہل و عیال کی روزی روٹی وابستہ کی ہوئی ہے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل پر حاوی نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر اس کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہو گئی اور تمہاری یہ تجارت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے پورا کرنے سے رکاوٹ بن گئی تو پھر ایسی تجارت میں، ایسی زندگی میں تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں کی جائے گی۔
ومساکن ترضونہا، اللہ رب العزت نے اور ایک چیز یہاں پر بیان کی کہ ایسے گھر جن کو تم نے محنت سے بنایا ہے اور اپنی ایک ایک خواہش، آرزو اور تمنا جس کی تم نے کی تھی وہ چیزیں اس کے اندر تم نے اپنے لیے لگائی ہیں، سہولت کی تمام چیزیں تم نے اس کے اندر مہیا کرائی ہے، چاہے وہ تمہارے رہنے کے گھر، چاہے تمہارے تفریحات کے گھر۔ جس طرح سے آج کل انسان گھومنے اور پھرنے کے لیے اور تفریح کے لیے اپنے فارم ہاؤس تیار کرتا ہے یا رہنے کے گھر جن میں انسان اپنی خواہش اور ارمان کی ایک ایک چیز جڑاتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ یعنی ایسے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو اور جس کو تم چاہتے ہو، تو یہ گھروں کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے غالب ہو گئی، دین اسلام کے تقاضے کو پورا کرنے سے رکاوٹ بن گئی، تو اللہ رب العزت نے آگے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ ان تمام چیزوں کی محبت، اگر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تم کو محبوب ہو گئی یہ چیزیں، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں گے اور اس فیصلے کا انتظار کرو، اور وہ فیصلہ اللہ کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہونے والا یہ گناہ گار ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ان چیزوں کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائی تو وہ گناہ گار ہے، وہ فاسق ہے، اس نے دین اسلام کی روح کو نہیں سمجھا ہے، ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے، اور ایسا شخص جو گناہ گار ہے اور فاسق ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ جو خود گناہ گار بننا چاہے اور فاسق بننا چاہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کی ہدایت بھی نہیں فرماتے، اور وہ دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ تمام محبتوں کو بیان کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان دین اسلام کے تقاضے کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہونا چاہیے، اور اس محبت کا معیار اس قدر بلند سے بلند تر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، یعنی خود سے انسان جتنی محبت کرتا ہے، اپنی جان کی جتنی زیادہ فکر کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ عزیز اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہونا چاہیے۔ اگر اس قدر حضور کریم علیہ السلام کی محبت ہو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا لحاظ ہو اور دین اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے انسان ہر وقت تیار رہتا ہو، تو پھر یہ اپنے ایمان کی معیارات کو پہنچا ہے، اور اس کو حضور کریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو حضور علیہ السلام نے ایمان کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو، جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ ایمان کی معراج اسے حاصل ہو اور کامل ایمان اسے نصیب ہو، تو پھر اسے تہیہ اور ارادہ کرنا چاہیے، ایک دن کے لیے 12 دن کے لیے نہیں، بلکہ جب تک سانس میں سانس ہو، جب تک دم میں دم ہو، جب تک اللہ نے زندگی بخشی ہے، جب تک ہماری وابستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، حضور کریم علیہ السلام سے منسوب ہر چیز کی محبت اور ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہو، نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے، آپ کے صحابہ اور آپ کے آثار اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا دیا ہوا قرآن، یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان تمام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ربیع الاول کا موقع ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جس طرح کا تعلق قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے رکھنے کی تعلیم دی ہے، وہ محبت اور وہ عظمت نبی پاک علیہ السلام سے ہم
پیدا کریں. اگر اس موقع سے ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، شریعت مطہرہ کا لحاظ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو، تو پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کو ہماری زندگیوں میں اتارنے کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم تمام کو حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.